اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ رسی کا ذکر، مضبوطی سے تھامنے کا ذکر، تو یہ رسی اور مضبوطی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق، پیار، محبت، یہ بڑے بڑے بات ہیں جو بہت سارے وظائف کرتے ہیں، بہت ساری دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگی میں آنے والی جو مشکلات ہیں وہ ختم نہیں ہو پاتی۔ کہ کچھ ایسے وظائف بھی کر رہے ہوتے ہیں جو کسی خاص مقصد کے لیے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے نماز ہے، ابھی حج کے ایام شروع ہو گئے ہیں، روزہ ہے، یہ وہ عبادتیں ہیں جو فرض ہیں اللہ کے لیے۔ انسان اس کے اندر اپنی بہتری کو تلاش، اپنی روح کی پاکیزگی کو تلاش کر، لیکن کئی دفعہ کچھ چیزیں کرنے کے باوجود بھی بہت سارے معاملات کے اندر بہتری نہیں ہو پا رہی ہو، کیونکہ توکل اللہ کی ذات سے کم اس فکر اور سوچ کی طرف زیادہ ہوتا ہے جس مقصد کے لیے آپ وہ وظیفہ یا پڑھائی یا کوئی بھی چیز۔ تو ہمیں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اسوہ، ان کی تعلیمات، کہ آپ جب بھی کوئی اپنے لیے دعا کریں یا کوئی بھی وظیفہ کریں تو اس کے اندر کوشش کریں کہ اگر آپ محو ہو رہے ہیں یا آپ کوئی مراقبہ کر رہے ہیں یا آپ کے اوپر کوئی رکت طاری ہو رہی، تو وہ رکت جس ذات سے آپ طلب کر رہے ہیں اپنے مقصد کی قبولیت کے لیے، اس ذات کے ساتھ آپ کا جو کنیکشن ہے وہ بڑا بہتر ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز سمجھ لیجئے کہ آپ کوئی بھی دعا کر رہے ہیں یا کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر کئی دفعہ مجھے سننے کو ملتا ہے کہ شاہ صاحب یہ میں نے پڑھا تھا، یہ نہیں ہوا، اس سے کوئی بہتر دے، وہ پڑھا اس سے کوئی بہتر دے دیں، اس سے کوئی بہتر دے دیں۔ اب وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی ذات دی ہے، اس کی ذات وہاب ہے، اس کی ذات قوی ہے، اس کی ذات اول ہے، کہ وہ چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کی قبولیت اس چیز میں رکھی ہو کہ آپ نے کسی کی مدد کر دی ہے، اس نے آپ کی قبولیت اس چیز میں رکھی ہو کہ کسی کو آپ نے مسکرا کے دیکھ لیا ہے، اس نے آپ کی قبولیت اس چیز میں رکھی ہو کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر ان خرابیوں کو ترک کر دیا ہے، اس نے آپ کی قبولیت اس چیز میں رکھی ہو کہ آپ کے ہاتھ سے ایک روٹی کا ٹکڑا گرا اور ایک چونٹی نے پکڑ لیا اور اس کو وہ رزق مل جانے سے، جو کہ وعدہ اللہ کا ہی ہے، اس کی وجہ سے آپ مشکل آسان ہو گئی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے کہ جب بھی ہم دعا کریں گے بھی انشاءاللہ، تو سب سے پہلے کہ اس ذات کے ساتھ آپ کا رابطہ اور جو کنیکشن ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، کہ جہاں پہ دعا ہے وہاں پہ بد دعا کا بھی ذکر۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نوح ایک کشتی بنائیے، ہمارے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی جو ہے وہ بنائی۔ اب ایک کشتی جب بنتی ہے، اب اتنا بڑا نبی اولو العزم، کہ ایک کشتی اس زمانے کے اندر ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بنانا جانتے بھی ہوں، لیکن اللہ کا یہ حکم، اللہ یہ چاہتا میرے سامنے بنے اور میری وحی کے مطابق۔ اور جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ میری جو اہل بیت ہے ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی، جو ان سے منسلک ہوگا وہ نجات پائے گا اور جو منسلک نہیں ہوگا وہ تباہ ہوگا، غرق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوا حضرت نوح کہ ہمارے سامنے یہ کشتی بنائیں ہماری وحی کے مطابق، تو
اس کے اندر کوئی تو خاص، کیونکہ یہ کشتی نجات ہے جو اللہ کے حکم سے چلے گی، اللہ کے حکم سے چلے گی۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانا شروع کی، جب کشتی مکمل ہوئی، پانی ابلنا شروع، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، تو لوگوں کو، اہل ایمان جو تھے اس وقت، ان کو بلانا شروع کیا، کو دعوت دینی شروع، اور یہ کہا کہ اللہ کے حکم، جو اللہ کے حکم سے چلے گی، اللہ کے حکم سے رکے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح کی کشتی ایک ایسی تھی جو نہ کسی موٹر سے چلتی تھی، نہ کسی چاند ستارے سے چلتی تھی، نہ ہوا سے چلتی، اللہ کے ہی حکم سے چلتی تھی اور اللہ کے ہی حکم سے رکتی۔ تو جب اتنا بڑا نبی ایک کشتی بنا رہا اللہ کے حکم سے، تو وہ ذات، وہ ہستی جنہوں نے کہا کہ میری اہل بیت کی مثال بالکل ایسے ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہتا تھا کہ میں تو اول مخلوق کو بنانا شروع، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو خلق کیا، ان کے نور کو خلق کیا، اور رحمت للعالمین بنا کے ہم سب کے لیے بھیجا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میری اہل بیت کی جو مثال ہے وہ بالکل ایسے ہے۔ تو جناب رسول خدا کا جو کہنا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو جس وقت طوفان نوح آیا تو حضرت نوح کا ایک بیٹا تھا جو کہ بہکا ہوا تھا، نافرمان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا بہکا ہوا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ ورنہ کافروں میں شمار ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا تو یہ پہاڑ جو ہے وہ مجھے، یعنی جو چیز انسان کو نظر آ رہی ہوتی اس کی بہت زیادہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، بہتر ہے، وہ اس کی طرف بڑھنے کی کوشش۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ بیٹا آج کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں بچائے گی، غرق ہو جاؤ۔ اور یہی ہوا کہ موج آئی اور وہ پانی میں غرق ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس کے دل پہ اتنی گہری ضرب تھی، یا اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اس کشتی میں سوار نہیں ہوا، غرق ہونا اس نے اپنے لیے پسند کر لیا، اپنے والد کی گفتگو یا بات نہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلوں کی کشتی کیوں بنائی؟ ایسا کون سا طوفان آنا تھا، ایسا کون سا طوفان آنا تھا کہ یہ کہا کہ میری اہل بیت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے حضرت نوح کی کشتی؟ اور ان اہل بیت میں ہے کون؟ ان اہل بیت میں کون ہے؟ ان اہل بیت کے کہ جب مباہلے کا وقت آیا، قرآن کی آیت ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے، آپ اپنی عورتوں کے ساتھ آئیں، ہم اپنی عورتوں کے ساتھ، آپ اپنی جان کے ساتھ آئیں، ہم اپنی جان کے ساتھ آئیں۔ جہاں پہ بیٹوں کا ذکر ہوا تو وہاں پہ حسن و حسین کو اپنے ساتھ کر لیا۔ جہاں پر خواتین کا ذکر ہوا، جناب بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا تمام خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے بابا کے ساتھ۔ اب ایک جان تو رسول خدا کی اپنی خود تھی، یہ دوسری جان کون؟ دوسری جان مولا علی علیہ السلام۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کی کہ اے پروردگار یہ ہے میری اہل بیت میں کون ہے؟ علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ یا علی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو جب یہ کشتی اہل بیت بنی
ایسا کون سا طوفان آنا تھا کہ جس سے بچانا، اور پھر ایک وقت آیا کہ کشتی بنتی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ ضرورت ہو. جیسے راولپنڈی میں راول ڈیم ہے، وہاں پہ آپ کو چھوٹی چھوٹی بوٹس یا کشتیاں چلتی ہوئی ملیں گی، یا لاہور کے اندر آپ کو کوئی بڑا جہاز نہیں ملے گا چلنے کی، آپ کو کراچی میں مل جائے گا یا وہ علاقے جہاں پہ سمندر ہے وہاں پہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہوتی، جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ چیز بنائی جاتی. رسول خدا جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ میرے بعد کچھ ایسا تو ہوگا کہ جس کے اندر اقتدار کا لالچ ہوگا، جس کے اندر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا لالچ. اور پھر ایک وقت آیا کہ ایسا طوفان برپا ہوا جدید کی صورت کہ اقتدار ہے، حرص ہے، لالچ ہے. اور اب یہ کشتی اہل بیت دیکھیے کہ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام سے مدینہ، یہ اس کشتی کا روٹ ہے. اب جب واقعہ کربلا ہوتا ہے تو اس وقت وہاں پہ بھی نمازی، وہاں پہ بھی روزہ رکھنے والے، وہاں پہ بھی زکوٰۃ دینے والے. تو کشتی اہل بیت کیوں بنائی؟ کہ یہ وہ کشتی اہل بیت ہے کہ جن سے تم منسلک ہو جاؤ تو نجات پا جاؤ، اور جو ان سے الگ ہوگا وہ غرق ہو جائے. تو جب یہ کشتی اہل بیت مدینہ سے مکہ چلی، مکہ سے کربلا چلی، کربلا سے کوفہ چلی، کوفہ سے شام، اور شام سے مدینہ کی طرف آئی، تو اس کے روٹ کے درمیان طوفان برپا ہوا تو اس میں بہت سارے عالم بھی غرق ہوئے، بہت سارے وظیفے پڑھنے والے بھی غرق، بہت سارے علم دان بھی غرق ہوئے، بہت سارے اقتدار کے لالچ والے بھی غرق. لیکن ہی کوئی غرق ہوا تو وہ کشتی اہل بیت نہیں. تو یہی وہ رسی ہے، یہی وہ گھرانہ ہے، یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی تعلیمات، جن کا اسوہ جو اس گھرانے سے ہمیں ملتا، جو ہمیں مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور اس کو سمجھنے کی توفیق. کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ لب ہلا لینے سے بھی کسی اور کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور درود پڑھ رہے ہوں تو پھر بھی ہمیں ثواب مل جائے. کہ اللہ نے کتنی برکتیں اس میں رکھی. اور آج کے اس مشکل دور کے اندر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد ہم دعا کی جانب بڑھتے ہیں، کہ جنگ کے اندر کبھی بھی تیاری نہیں ہو، ہمیشہ امن کے وقت میں، کہ جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر تو بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ملتی. لیکن امن کا وقت ایک ایسا ہو کہ جس کے اندر آپ تیاری کرتے. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو آپ کا امن کا ہے، اور اس میں آپ نے اپنی اس اگلی زندگی کی تیاری کرنی ہے، اس آخرت کی تیاری جس میں آپ کے سوال و جواب ہوں، جس میں آپ سے پوچھا جائے. تو جہاں پہ آپ اپنے لیے بہت کچھ کرتے ہیں وہاں پہ اپنے دسترخوان کو بھی وسیع کرنا شروع، اپنے رزق کو وسیع کرنا شروع، اپنے جو کھانا پینا ہے اس میں لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھانا شروع. جہاں پہ اگر مہنگائی کی وجہ سے آپ کے لیے اپنے سلسلے مشکل، کم از کم اپنی بھوک بانٹنا، ایک دوسرے کے ساتھ بھوک بانٹ. اللہ تعالیٰ کسی بھی حالت یا کسی بھی وجہ سے ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتا، اور ہمیں اپنے اندر تھوڑا سا صبر بھی رکھنا ہے، سکون بھی رکھنا ہے. اور آج کی شب اپنے رب کے حضور ہمیں یہی دعا کرنی کہ اللہ رب العزت تو ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہم تیرے محتاج ہیں. کہ آج کی شب ہم جو بھی تجھ سے اپنی دعائیں طلب کریں گے، ہم تیرے محتاج ہیں اور ہم تیرے ہی محتاج.